الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدر محترم، اساتذہ کرام، بزرگان دین اور پردے میں بیٹھی میری مائیں اور بہنیں اور عزیز ساتھیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک نعمت صحت اور تندرستی ہے اور دوسری نعمت فرصت اور فراغت ہے. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جب تک یہ حاصل رہتی ہے اس وقت بندہ دھوکے میں پڑا رہتا ہے کہ یہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہے گی. چنانچہ جب تک تندرستی کا زمانہ ہے اس وقت یہ خیال بھی نہیں آتا کہ مصروفیت اتنی زیادہ ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ جب صحت عطا فرماتے ہیں یا فراغت عطا فرماتے ہیں تو بندہ اپنا وقت دھوکے میں گزارتا رہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے اور اچھے کاموں کو ٹالتا رہتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح سے محروم رہتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نعمتوں کی اسی وقت قدر کر لو جب یہ حاصل ہو. یہ صحت کی نعمت جس وقت حاصل ہے کیا معلوم کب تک حاصل رہے گی، کچھ پتا نہیں کب بیماری آ جائے اور کیسی بیماری آ جائے. لہٰذا نیکی اور خیر کے کام کر لو اور اپنی اصلاح کے کام کو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے کام کو، آخرت کی فکر کو اس صحت اور فرصت کے زمانے کے اندر اختیار کر لو. کیا پتا پھر کل موقع ملے نہ ملے. محترم حضرات، یہ نفس انسان کو دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ہم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، ابھی ذرا مزے اڑا لے، پھر جب موقع آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اور آخرت کی فکر کریں گے. ابھی کیا رہتا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، اسے ایسے ہی برباد اور ضائع نہ کرو بلکہ اسے آخرت کے لیے استعمال کرو. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب بندہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ ہمیں ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے تو نصیحت حاصل کر سکے. صرف یہ نہیں کہ عمر دے کر چھوڑ دیا بلکہ تمہارے پاس تنبیہ کرنے والے، ڈرانے والے بھیجتے رہے. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے جو تمہیں مسلسل جھنجھوڑتے رہے اور غفلت سے بیدار کرتے رہے اور آ کر کہتے رہے کہ اس وقت کو کام میں لگاؤ. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا کیا بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی تو اس نے ملک الموت سے شکایت کی کہ دنیا کی عدالتوں کا تو یہ قانون ہے کہ پہلے نوٹس بھیجتے ہیں کہ تمہارے خلاف ایک مقدمہ قائم ہو گیا ہے تو تم اس کی جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن آپ کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بغیر نوٹس کے پہنچ گئے، بیٹھے بٹھائے پہنچ گئی اور روح قبض کر لی. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ملک الموت نے جواب میں کہا کہ میں تو اتنی نوٹس بھیجتا ہوں کہ جتنے دنیا میں کوئی نہیں بھیجتا، لیکن تم اس کی پرواہ نہیں کرتے. جب تمہیں بخار آتا ہے یہ میرا نوٹس ہے، جب تمہیں بیماری آتی ہے یہ میرا نوٹس ہے، جب تمہیں سفید بال آتے ہیں یہ میرا نوٹس ہے، جب تمہیں پوتے آتے ہیں یہ میرا نوٹس ہے. میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ جس کا حد و حساب نہیں، لیکن تم نصیحت کہاں حاصل کرتے ہو. محترم حضرات، عمر بن میمون کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو نصیحت کی اور فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، مالداری کو غریبی سے پہلے، فرصت کو مشغولی سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. خلاصہ یہ نکلا کہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو اور اس اللہ تعالیٰ کی ذکر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو صرف کرنے کی کوشش کرو. غفلت، بے پرواہی اور وقت کی فضول خرچی سے بچو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کا اور ہمارا یہ حال بنا دے کہ اپنے اوقات زندگی کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں صرف کرے اور فضولیات سے بچے اور اللہ تعالیٰ وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب کرے. آمین. وآخر دعوانا